اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ ہونا تھا، وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجا گیا، آدم علیہ السلام جنت میں بیت المعمور کو دیکھتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، فرشتے وہاں کا طواف کرتے ہیں، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طواف سے محروم رہ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کا قدردانی کرتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیت المعمور کے عین نیچے ایک خانہ کعبہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ بنائیں۔ تو یوں زمین پر پہلا خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہوئے تعمیر کیا۔ یہ خانہ کعبہ اس وقت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے طواف کا مرکز رہا، اور نوح علیہ السلام کے سیلاب جو کہ ابن خلدون کی تاریخ کے مطابق رجب کے مہینے میں سٹارٹ ہوا تھا اور اگلے سال 10 محرم میں یعنی 6 ماہ کے بعد جا کے ختم ہوا، اس کے ختم ہونے کے بعد جب پانی نیچے اترا تو خانہ کعبہ غائب ہو چکا تھا، سارا زمین میں بہہ چکا تھا۔ خانہ کعبہ وہاں سے غائب ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نبوت کے بعد جب حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں، ان کو اس کے مقام کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک تاریخ کی ایک روایت کے مطابق بادل کا ٹکڑا بھجوایا اور ان کو بتایا کہ بادل کا ٹکڑا جہاں جہاں یہ چلتا رہے گا، جہاں پہ رک گیا وہاں پہ اس کا سایہ دیکھیں گے، اس کی حدود ہوں گی۔ وہ اسی ٹکڑے کے نیچے چلتے رہے، ایک جگہ پہ آ کے مکہ میں آ کے بادل کٹائے، سایہ وہاں پہ رکا، اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ 4 نشان لگائے اور نیچے کھدائی سٹارٹ کی، اور نیچے سے آدم علیہ السلام کے زمانے کے اس جو کھدائی کے جو پرانے بیسس تھے، اس کے بنیادوں کے، وہ نکلے، اور وہاں پہ انہوں نے اس خانہ کعبہ کو دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کی مائیت میں دوبارہ سے تعمیر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کے بعد جو اس کی اگلی تعمیر ہوئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کے 35ویں سال میں ہوئی ہے، جب قریش نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی کسی وجہ سے فیصلہ کیا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، شاید اس کے شکست و ریخت ہونے کی وجہ سب سے زیادہ کامن ہے۔ اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا گیا، اور اس کے لیے انہوں نے حلال کے پیسے جو ان کے حساب سے حلال کے تھے وہ اکٹھے کیے، تھوڑے سے کم پڑ گئے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے حلال کی کمائی ہوگی صرف اس سے تعمیر کریں گے، جو باقی حصہ رہ گیا اس کو ہم باہر چھوڑ دیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اس میں جب اس میں حجر اسود لگانے کا جب موقع آیا، جو کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے لگایا تھا، جب اس کو لگانے کا وقت آیا، چونکہ اعزاز کی بات تھی، پتھر تو ایک تھا، یہ سارے لگانا چاہتے تھے، آپس میں جھگڑا لڑائی سٹارٹ ہو گیا، جو کہ 3 یا 5 دن تک جاری رہا۔ آخر میں ایک شخص ربیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ربیہ غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے اس دروازے سے فلانے دروازے سے ان ہوگا، اندر آئے گا حرم میں، وہی شخص اس کا فیصلہ کرے گا، جیسے وہ کہے گا ہم ویسے اس کو لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور ان کے فیصلے کے عین مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جو اس وقت اس دروازے سے داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر نعرہ لگایا کہ یہ سچا ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، اور یہی فیصلہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال دانش مندی، عقل مندی اور سماجی فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس کا انہوں نے ہمیشہ اپنی حیات میں ہر جگہ پہ خیال رکھا ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے فیصلوں کے اندر اس کو شامل رکھا ہے کہ مخلوق کے خدا کو ساتھ لے کے وہ ہمیشہ چلیں۔ اکیلے انہوں نے کسی جو پروٹوکول میں جو مخصوص صرف ان کے لیے نبوت کی وجہ سے نہیں تھا، ان تمام پروٹوکولز میں لوگوں کو انہوں نے حت الوسع شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قریش کے سارے سردار ایک چادر میں اس پتھر کو ڈالیں گے، وہ چادر کو سارے کے سارے پکڑے ہوئے اٹھائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چادر میں سے اس پتھر کو اٹھا کے خانہ کعبہ میں اس کی اصل جگہ پر لگا دیں گے۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اصل جگہ پر دوبارہ سے لگا دیا اپنے دستے مبارک سے۔ یہ تعمیر تھی جو کہ قریش کے ٹائم میں ہوئی تھی۔ قریش کی تعمیر جو تھی، جو آدم علیہ السلام کی جو پہلی تعمیر جو جس کو ریوائیو کیا گیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس تعمیر میں چھت نہیں تھی، 4 دیواریں تھیں، 2 دیواریں لمبی، 2 دیواریں قدرے لمبائی میں کم۔ جو حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار اور جو سامنے حتیم والی دیوار، یہ دیواریں چھوٹی ہیں، 10-10 فٹ کی ہیں، ان کی چوڑائی 10-10 فٹ ہے، اور جو رائٹ اور لیفٹ والی دیوار جس کے اوپر خانہ کعبہ کا دروازہ اور اپوزٹ سائڈ ہے، یہ اس زمانے میں تقریباً 16 فٹ کی بنائی گئی تھیں، 16 10 اس طرح ان کی یہ چوکٹا تھا۔ چھت اس کے اوپر کوئی نہیں تھی، اور اس کے اندر پلر بھی کوئی نہیں تھی، پلر چھت کی وجہ سے تھے، چھت نہیں تھے تو پلر بھی نہیں تھے۔ اور خانہ کعبہ کا دروازہ 2 دروازے تھے اس وقت، حتیم کوئی نہیں تھا، دروازے 2 تھے، اپوزٹ سائڈوں پہ دروازے
ایک کرنٹ پلیس کے اوپر اس کے سامنے تھا۔ یہ جب دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بنایا گیا تو قریش نے اس اجارہ داری کی وجہ سے کہ ہماری اجازت کے بغیر لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، انہوں نے اس کے دروازے کو ایک کر دیا اور اس کو زمین سے 9 فٹ اونچا کر دیا۔ یہ انہوں نے چینج ایک کی۔ سیکنڈ، انہوں نے اس کے اوپر چھت ڈالی، اور چھت کے لیے انہوں نے ساحل سمندر پہ جدہ کے پاس ایک جہاز تباہ ہوا تھا، اس کے تختے وہاں سے لے کے اس کو اس لکڑی سے انہوں نے اس کا چھت بنائی، اور چھت کو سہارا دینے کے لیے اس کے اندر 3 ایک رو میں 3 دوسرے میں ٹوٹل 6 پلر خانہ کعبہ کے اندر پہلی دفعہ قریش نے بنائے تھے۔ یہ 6 پلرز کے اوپر چھت کھڑی کی، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو جیسے میں نے بتایا زمین سے 9 فٹ اونچا کر دیا، اور 2 کے بجائے 1 دروازہ کر دیا، اور حضرت اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ رکھا جہاں پہلے لگا ہوا تھا، اور یہ زمین سے تقریباً 5 فٹ اونچا ہے، 1.5 میٹر ہے۔ اور دوسرا انہوں نے چینج یہ کہ جو کہ چونکہ حلال کے پیسے ان کے پاس کم تھے تو حرام کی کمائی کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل نہیں کیا، اور چونکہ 4 فٹ کا تقریباً 4 ہاتھ کا تذکرہ ہے کہ 4 ہینڈز لینتھ کے اندر 4 ہاتھ تقریباً 4 فٹ بنتے ہیں، یہ جگہ حتیم میں چھوڑ دی جو کہ خانہ کعبہ کی باہر رہ گئی۔ تو حتیم کا جو خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف والا حصہ ہے اس کا انیشل 4 فٹ تقریباً خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور باقی حصہ خانہ کعبہ کا حصہ نہیں، حتیم کی 4 دیواری ہے۔ حتیم اس سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے، بیکاز عبد المطلب کے بارے میں تذکرہ ہے کہ ان کے لیے حتیم میں بچھونا بچھایا جاتا تھا، جس میں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس ٹائم بچپن میں تھے، اس کے علاوہ اس حتیم میں ان کے ساتھ کوئی اس بچھونے کے اوپر نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ تو یہ حتیم پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کے اندر خانہ کعبہ کو ایڈ کر دیا گیا بیکاز آف ہیونگ لیس اماؤنٹ آف حلال منی فار کنسٹرکشن آف کعبہ۔ یہ چینجز انہوں نے اس کے اندر کی، اور اس کے بعد چونکہ کچھ حصہ 4 فٹ باہر رہ گیا تھا تو یوں دیواریں 10-10 فٹ اور رائٹ لیفٹ والی والز جو ہے نا وہ 12 فٹ رہ گئی، دونوں والز 12 فٹ کی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے تقریباً 118 ہجری یا 117 ہجری میں کی ہے۔ اپنے زمانے میں جب کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد لوگوں نے حجاز کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے ریکویسٹ کی اور ان کو تقریباً مجبور کیا کہ یہ حجاز کے اندر وہ اپنی خلافت کا اور اپنی گورنری کا اعلان فرمائے، اور ہم حجاز میں ان لوگوں کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اعلان فرما دیا، اور مکہ میں قیام پذیر ہوئے، اور مکہ میں جب وہ قیام پذیر ہوئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر مجھے اسلام کے نئے ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کے پرانی طرز کے اوپر اس کے 2 دروازے بنوا دیتا، یعنی پرانے ابراہیمی طرز میں 2 دروازے تھے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ سے، ان کی بہن حضرت اسماء سے، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تک پہنچی تھی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے اس وقت میں جب وہ یہاں پہ خلیفہ نامینیٹ لوگوں کی طرف سے ہوئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کو مسمار کر کے دوبارہ سے کھڑا کیا، حجر اسود کو اسی ہائٹ کے اوپر 1.5 میٹر کے اوپر لگایا، 5 فٹ کے فاصلے کے اوپر، سامنے والی حتیم کی طرف کی دیوار اور ادھر کی دیوار 10-10 فٹ کی رکھی، اور رائٹ اور لیفٹ کی وال جو ہے نا دوبارہ ایکسٹینڈ کر کے اوریجنل 16 فٹ پہ لے کے آگے، اور جو باہر کا 4 فٹ کا حصہ جو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا قریش نے حلال کے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو دوبارہ اس کے اندر لے آئے جو کہ اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ یوں حتیم والی سائڈ ختم ہوگی اور دیواریں 10x16 کی دونوں سائڈز کی دیواریں بن گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق دونوں کی بجائے ایک کر دیا، ایک کی بجائے 2 دروازے کر دیے، اپوزٹ سائڈ پہ دروازہ کھول دیا، اور دونوں دروازے 0 لیول کے اوپر زمین کے ساتھ کر دیے، قریش کی طرح 9 فٹ کی ہائٹ پہ اس کا پائیدان نہیں رکھا، یعنی اب ہر بندہ خانہ کعبہ کے اندر آزادی کے ساتھ آ جا سکتا تھا۔ یہ کچھ مختصر عرصے کے لیے رہا۔